کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکہ علی النبی پڑھا کرتے تھے؟ جی، یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈیبیٹ کی تھی۔ جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہا کرتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد۔ تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی الاسلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے، اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی الاسلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں، تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ، یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ۔ تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات۔ یہ تشہد نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا ہے، اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان۔ یہ جھوٹ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے، اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتن نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے۔ تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سورہ النساء میں آیا۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں، اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا، تو کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا۔ آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے۔ البتہ بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی سلام ہو نبی پر۔
یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکم ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں، حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے، علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کوسچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے، کہتا ہے نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا رہا ہے، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں، تو پھر یہ درست ہے نا؟ درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سید صاحب فرشتے پہنچاتے ہیں نا. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ساری باتیں صحیح. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت میں. شاذ کس طرح؟ شاذ اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی، حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے، آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے، ایک آیتن ہے. خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے، یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے، علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے.